ہماری کل کی نشست کے بعض موضوعات سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ اسلامی بینکاری کے ضمن میں جو ممکنہ اساسات ہیں ان کی توضیح اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ کل کی جو گفتگو یہاں پر ہوئی، آخری گفتگو میں صدر مجلس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بات اصلاً جو رودات بیان کی تھی جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب نے، کہ کس طریقے سے ایک جنگ لڑی گئی قانونی سطح پر، ادارتی سطح پر، اور بہت محنتیں ہوئیں، بہت سا کام جو ہے وہ کیا گیا، معاملات آگے بڑھے، لیکن چونکہ اس ضمن میں ارباب حل و عقد کا ارادہ اور نیت درست نہیں تھی، یا اسے اگر میں یوں کہوں کہ وہ اس بات کی، اس معاملے کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے، اس لیے بالآخر کیا ہوا کہ وہ تمام 20-30 سال کی محنت اور جد و جہد کو بالآخر ایک ہی گویا فیصلے کے ذریعے سے زمین تک پہنچا دیا گیا۔ اس بات پر صدر مجلس نے ایک کمنٹ کیا تھا، اور وہ کمنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ کمنٹ یہ ہے کہ حقیقی اور واقعی تبدیلی ایک اسلامی انقلاب، ہمگیر اسلامی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام رائج ہو، اسلامی شریعت جو ہے وہ بالادست ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایک انقلاب کی تیاری کی جائے۔ دیکھیے، یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے اور انقلاب کی ایک دعوت اور ایک کال پیش کی جاتی ہے، تو جہاں بہت سے لوگ جو نزاکتوں کو پہچانتے ہیں وہ فوری طور پر بڑھ کے اس بات کو قبول کرتے ہیں، انہیں بات اپیل کرتی ہے کہ ہاں، جس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں اس کے بعد بھی اگر حالات یہ ہیں، معاملات یہ ہیں، تو واقعتاً اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اس کے ضمن میں کچھ سوالات کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اس کام میں، آپ کی اس پیغام میں کچھ تضاد ہے، تصادم ہے۔ مثلا کچھ اعتراضات جو وہ پیش کرتے ہیں، ایک اعتراض عام طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بات مانتے ہیں، انقلاب جو ہے وہ حل ہے، لیکن وہ انقلاب ہے کہاں، اس کے آثار کہاں ہیں، اس کے لیے وہ محنت اور جد و جہد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر وہ انقلاب کوئی ایسا ہے، اس کی جزیات کیا ہیں، کیا معاملات جو ہیں وہ اس وقت آج سے فرق ہوں گے، کس انداز سے بات جو ہے وہ چل رہی ہوگی، یہ ایک بہت ہی سوال ہے جو کہ لوگ باقاعدہ ایک جینوئن سوال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یا دوسرا اشکال جو سامنے لایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے، اس میں جو اگر کوئی غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی تو اب اس کو بھی پوری طرح سے تھریش آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کا بھی تجزیہ ہو چکا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے اس میں۔ اسی طرح سے جو ہمارے ائمہ تھے، اسلاف تھے، خاص طور پر جو اہل سنت کے اہم مسالک ہیں، اس کے جو ائمہ ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کی، اپنے اپنے دور میں آراء دی، بڑے معاملات کے ساتھ ساتھ جزیات تک کے ضمن میں جو ہے انہوں نے آراء دے دی، چیزیں بات سامنے پیش کر دیں۔ اگر یہ سب باتیں موجود ہیں تو کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی انقلاب کا انتظار کریں؟ آج وہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو اختیار کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اسلام ایک برحق دین ہے اور اس میں انسانیت کے مسائل کا حل موجود ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں لوگ اس کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ کچھ اور تاثر بھی پیش کرتے ہیں کہ اصل میں آپ کے پاس حل نہیں ہے کوئی۔ ایک اور اشکال جو بظاہر بہت جینوئن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی تبدیلی انقلاب کے بعد آنی ہے تو پھر آج یہ سیمینارز منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے گویا اس کے ضمن میں اگر کوئی چیز ہے تو گلٹ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری طرح سے کوشش کی جائے
اور اس انقلاب کے لیے جو ہے جد و جہد کو مرتکز کر دیا جائے. آج اس متبادل کو پیش کرنا جو ہے وہ مانی دارت. یہ کیا باتیں ہیں آج جو کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک مکس قسم کا گویا ایک اس کے اوپر تبصرہ، اشکال اور سوالات پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر دوں تاکہ ہماری اس اسٹریٹجی کا جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے نکات سامنے آ جائیں. دیکھیے، یہ ہماری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، ہمیں سوچی سمجھی رائے ہے کہ حقیقی اور واقعی تبدیلی جو صحیح معنوں میں اسلامی شریعت کے مطابق تبدیلی ہے وہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں. کل کی جو گفتگو تھی جسٹس صاحب کی، وہ ایک گفتگو گویا اس بات کا ایک بہت ہی بین ثبوت ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو، اگر وہ انقلاب کے لیے ایک طاقت فراہم نہ ہو، ایک قوت فراہم نہ ہو، اور وہ جذبہ جو انقلاب کے پیچھے ہوتا ہے وہ فراہم نہ ہو، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آتی، بات وہی کی وہیں رہتی. درست ہے کہ آج انقلاب کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ بات سوچ لیجئے کہ ہم اگر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بحمد اللہ اس انقلاب کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اسے ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اسے ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا ایک تقاضا سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. لہذا وہ کام، وہ جد و جہد ہماری جاری ہے. ہاں، اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں کی جاتی ہیں، اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے، انقلاب کے بعد ہم کون سا نظام قائم کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اجنبی نظام ہوگا، کوئی ایسا جو ہے نظام ہوگا جس میں کوئی معصیت نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ بالکل ہم آج سے جو ہے پہیے کو پیچھے لوٹا دیں گے سارے سلسلے کو، اور آج سے 1400 سال پہلے کا کوئی نظام جو ہے ایسا جس میں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں ہوں گی. ایسے کسی نظام کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم وہی قرآن و سنت کا نظام جو موجود ہے، اور وہی ائمہ جو ہمارے گزرے ہیں اور انہوں نے جو اجتہاد کیے ہیں اور جو گویا ہمارے سامنے حل پیش کیے ہیں مسائل کے، انہی باتوں کو گویا انقلاب کے بعد انہی چیزوں کو جو ہے ہم انفورس کرنا چاہیں گے، جو کہ آج عملاً ممکن نہیں ہے. بہت ہی مختصر ایسی باتیں ہوں گی یا چند باتیں ایسی ہوں گی جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اجتہاد کرنا پڑے کہ جو بالکل نئے سرے سے ہو، جس میں پہلے سے کوئی بات کہیں سنی نہ گئی ہو. میں سوچ رہا تھا کہ کون سے معاملات ہو سکتے ہیں معاشیات کے ضمن میں کہ جن پر ایسا اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے جو اس سے پہلے نہ ہو. مثال کے طور پر ایک بات ذہن میں آئی، ایک صورت ذہن میں آئی کہ پیپر کرنسی ہے، الیکٹرانک منی ہے، یہ ایک نئی صورت نظر آتی ہے، اور اس کے بارے میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو دور تھا، ابتدائی دور تھا اسلام کا، اس میں کوئی خاص اس طرح کی چیز رائج نہیں تھی. سونے اور چاندی کے سکے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے مسائل بتا دیے گئے، احکام الربا دے دیے گئے. سونے اور چاندی کے سکوں کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن ان احکام کے مطابق جو ہے وہ ان کو پابند کر دیا گیا، ان کے لین دین کو پابند کر دیا گیا. لیکن پیپر کرنسی نہیں تھی. پیپر کرنسی آج ہے، تو کیا یہ کوئی نئی صورتحال ہے؟ بالکل. اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ اس بات پر جب میں نے غور کیا اور کچھ مطالعہ کیا کہ پیچھے ہمارے ائمہ میں سے کسی نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے، تو چیز سامنے یہ آئی کہ امام مالک نے اس ضمن میں گفتگو کی ہوئی ہے. انہوں نے اس کے مسائل لکھے ہوئے کہ اگر کسی علاقے میں کسی جگہ پر سونے اور چاندی کی کرنسی نہ ہو، اس کی جگہ پر کوئی اور کرنسی ہو، فلوس ہو، کوئی چمڑا ہو، اسے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی درخت کی چھال ہو اور اسے جو ہے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے احکام الربا کیسے چلیں گے اور لین دین کیسے ہوگا؟ اور واقعہ یہ ہے کہ کئی معاملات میں انہوں نے اس کا جو ہے حق ادا کر دیا، اور ان چیزوں کو، ان اجتہادات کو استعمال کرتے ہوئے آج پیپر کرنسی کے بارے میں کوئی حکم دینا مشکل کام نہیں ہے. بہت ہی کوئی خاص معاملہ ہوگا جس پر کوئی نئی رائے لانی پڑے. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور ابن قدامہ نے بحث کی ہے، اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے فورسی کر لیا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا اگر اس قسم کی کوئی کرنسی رائج ہوگی. انقلاب کی صورت میں جو فوائد حاصل ہوں گے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، انقلاب، اسلامی انقلاب کا مطلب ہے ایسے حالات کہ جس میں شریعت کی مکمل بالادستی ہو، کوئی اف اینڈ بٹ کا امکان نہ ہو. آج ہمارے لیے کیا ہوتا ہے